اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے 4042 ہجری بمطابق 29 اگست 2020۔ آج جس موضوع پر میں لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے مناقب و فضائل۔ پہلی حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے جو اس سلسلے میں میں لے کے آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور خوشنودی کو آپ کے اہل بیت کی محبت اور خوشنودی میں تلاش کرو۔ حدیث نمبر 3751۔ حدیث نمبر ہے 6135 مشکاۃ شریف کی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 6220۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب آیت مبالہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین رضوان اللہ اجمعین کو بلایا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حدیث نمبر ہے 6140 مشکاۃ المصابیح میں، اور مسلم میں 6225۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حجت الوداع سے فارغ ہونے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ واپس مدینہ آئے تو راستے میں ایک خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا، اور وہاں پر ایک بہت بڑا تالاب تھا جسے عربی میں غدیر کہتے ہیں۔ تو آپ نے غدیر خم پر ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، وعظ و نصیحت کرنے کے بعد لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو، میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد میری جانب آئے اور میں اس کی بات مان لوں۔ میں تم میں وہ بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں ایک بھاری چیز کلام اللہ ہے، اس میں نور اور ہدایت ہے، جس نے اس پر عمل کیا اس نے سیدھی راہ اپنا لی۔ پھر آپ بڑی دیر لوگوں کو کتاب اللہ پر عمل کرنے پر ابھارتے رہے، ترغیب دلاتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگو، دوسری بھاری چیز جو میں آپ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں۔ میرے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈرو، میرے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈرو، میرے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈرو۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب ایک رسی کی مانند ہے، تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو تو ہدایت پر رہو گے، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ مشکاۃ المصابیح میں حدیث نمبر ہے 6145 اور دوسرا طریق ہے 6164۔ بخاری میں 3753، جامع ترمذی میں ہے 3770۔ عبد الرحمن بن ابی نعم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ کسی نے ان سے احرام کی حالت میں مکھی مارنے کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اہل عراق مجھ سے مکھی مارنے کے بارے میں مسئلہ دریافت کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کو کربلا معلیٰ میں ان کے اہل و عیال سمیت شہید کر دیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں،
مشکات المصابیح میں حدیث نمبر ہے 6146، بخاری میں 3752۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے، اور پھر فرمایا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ مشکات المصابیح میں حدیث نمبر ہے 6163، ترمذی میں 3768۔ وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سید اشباب اہل الجنہ، رواہ الترمذی۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر ہے 6165، جامع ترمذی حدیث نمبر ہے 3769۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں کسی کام کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے چادر میں کچھ چھپایا ہوا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا چیز ہے۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے چادر میں کیا چھپایا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر ہٹائی تو حضرت حسن اور حسین آپ کے کولوں پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے محبت رکھنے والوں سے محبت فرما۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر ہے 6168، ترمذی میں 3774، ابو داؤد میں 1109 اور سنن نسائی میں 1414 نمبر حدیث میں آئی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خطاب فرما رہے تھے کہ اتنے میں حضرت حسن و حسین رضوان اللہ اجمعین علیہ السلام چلتے تھے، پھر کیوں پڑھتے تھے، انہوں نے سرخ قمیضیں پہنی ہوئی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے ان دونوں بچوں کو چلتے اور گرتے ہوئے دیکھا تو صبر نہ کر سکا، اپنی بات کاٹ کر انہیں اٹھا لیا۔ مشکات المصابیح 6169، یعلا بن مرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین صبۃ من الاسباط۔ یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جو شخص حسین سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرے، اور حسین میری اولاد میں سے ہیں۔ مشکات المصابیح میں حدیث نمبر ہے 6171، اور ترمذی میں حدیث نمبر ہے 3781۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے چھوڑیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے مغرب کی نماز ادا کرتا ہوں، اور ان سے آپ کے لیے اور میں اپنے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کروں گا۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، مغرب کی نماز آپ کے پیچھے ادا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد نوافل میں مشغول ہو گئے اور عشاء تک نوافل ادا کرتے رہے۔ پھر عشاء کی نماز کی جماعت کرائی، میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کی طرف چل پڑے تو میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کون؟ تو پھر خود ہی کہا کہ حذیفہ ہے۔ میں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تیری اور تیری والدہ کی مغفرت فرمائے، اور پھر فرمایا آج ایک فرشتہ اللہ سے اجازت لے کے مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں خواتین کی سردار ہیں، اور حسن و حسین رضوان اللہ اجمعین و علیہ السلام جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔
حدیث ہے مشکات المصابیح 6179 اور بخاری میں حدیث ہے 3748، جامع ترمذی میں 3778۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جب حسین علیہ السلام کا سر مبارک عبید اللہ ابن زیاد لعنتی کے پاس لایا گیا تو اسے تشت میں رکھا گیا اور یہ لعنتی اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس سے آپ کے چہرے پر ضربے لگانے لگا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ مکمل طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور اس وقت آپ نے بسمہ یعنی خضاب لگا رکھا تھا۔ ترمذی میں تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ کا سر مبارک عبید اللہ ابن زیاد لعنتی کے سامنے لایا گیا اور تشت میں رکھا گیا تو وہ آپ کی ناک پر چھڑی سے ضربے لگانے لگا، تو وہ کہہ رہا تھا کتنا حسین چہرہ ہے۔ تو میں نے کہا او ظالم سن، یہ مکمل طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ مشکات المصابیح میں حدیث کا نمبر ہے 6181۔ بہیقی نے اسے روایت کیا ہے فی دلائل النبوہ میں 471 نمبر پر، مسند امام احمد میں 2165 نمبر پر یہ حدیث آئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے ایک روز نصف النہار کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا، آپ کے بال پراگندہ ہیں، آپ کا جسم اطہر غبار آلود ہے، آپ کے ہاتھ میں خون کی بوتل ہے۔ میں نے عرض کیا میرے والدین آپ پر قربان، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جو آج صبح سے میں اکٹھا کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت کو یاد رکھا اور بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اسی وقت حضرت حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل و عیال کو کربلا معلیٰ میں شہید کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں دوستو، ان احادیث کی روشنی میں کوئی بات کہنے والی رہ نہیں جاتی۔ اس بات کا پتہ چلانا کہ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام حق پر تھے یا نہیں، تو آپ کے حق اور سچ ہونے کی یہ احادیث کافی ہیں۔ آپ کی آمد سے، آپ کی بعثت سے پہلے لوگوں میں جاہلیت والی بات تھی، وہ یہ تھی کہ انسان کی آزادی رائے اور اس کا آزادی عمل اس پر قدغن لگا ہوا تھا۔ تو اسلام نے آ کے یہ تعلیم دی کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، عین فطرت پر پیدا ہوا ہے، اور اسی پر ہی اس کی تربیت اور اس کی نشر و نما ہونی چاہیے۔ کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسرے انسان کو اپنا غلام بنائے یا غلام سمجھے۔ یہ بنیادی تھیم تھا، یہ بنیادی وہ نظریہ تھا جو اسلام لے کے آیا۔ اس کی ترویج، اس کی تبلیغ، اس کو قولی فعلی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا۔ خلفائے راشدین نے اپنے ادوار حکومت میں بھی اس بات کو جاری و ساری رکھا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہمیں احادیث کی کتب میں ملتا ہے کہ لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد پیدا کیا، تم کون ہوتے ہو ان پر پابندیاں لگانے والے۔ ملوکیت پیدا ہو چکی تھی، ہاتھ میں وقت کی مرضی کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا تھا، ورنہ جان کے لالے پڑ جاتے تھے۔ تو بات پیدا ہوگی جو دین کی ڈائریکشن کو بدل دیا، جو اصل حیت تھی دین کی اس کو بدل کے رکھ دیا۔ اس کے خلاف حضرت حسین علیہ السلام سینہ سپر ہوئے اور اپنے نانا حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے مال جان اولاد اپنا سب کچھ وہ قربان کرنے پر تیار ہو گئے۔ حج کا موقع ہے، لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آ رہے ہیں، آپ عمرہ کر کے مکہ سے جا رہے ہیں، آپ کربا محلہ چلے گئے اور اکیلے نہیں گئے، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کے گئے۔ اگر لڑنے کا ارادہ ہوتا تو کوئی اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے، وہ تو سپاہی اکٹھے کرتا ہے، وہ تو آلات جنگ اکٹھے کرتا ہے اور باقاعدہ ایک پلانٹ سے جا کے دشمن کے ساتھ لڑتا ہے۔ یہاں تو لڑائی والا معاملہ نہیں تھا، یہاں تو یہ احتجاج ریکارڈ کرانا تھا یزید کے خلاف کہ اس کا طرز حکومت خلافت راشدہ کے منہج پر نہیں ہے، قرآن اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کی منہج پر نہیں ہے، بلکہ اس نے اس طرح کے طریقہ کار کو اختیار کر لیا جو کیسر و کسریٰ کا تھا۔ اسی کے خلاف تو آپ نے احتجاج کیا، آپ نے علم بغاوت بلند کیا۔ اس دور میں جب کاٹ کھا جانے والی ملوکیت شروع ہو چکی تھی، کوئی اپنے وقت کے خلاف بات نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت صرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا یہ لال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو نظر آتے ہیں، بہادری کا ایک بہت بڑا پہاڑ، اور انہوں نے وہ علم اٹھایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا، اس کی سر بلندی کے لیے کربلا معلّہ میں اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دیا، لیکن اپنے سٹان سے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حسینیت کا درس بھی یہی ہے کہ جابر حکمران کے سامنے، جابر نظام کے سامنے کلمہ حق بلند کیا جائے، یہی مسلمان کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔